عمرہ عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے۔ اور صحابہ مدینے میں تمنا کرتے تھے کاش بیت اللہ کی زیارت کریں، کاش ہم عمرہ کریں، کاش ہم مکے کی وادی میں رات گزاریں۔ اس کے صحابہ تمنا کرتے تھے۔ اللہ نے کیا وہ دن آیا کہ صحابہ عمرے کے لیے آئے، صحابہ عمرے کے لیے آئے، حکم آ گیا کہ عمرہ نہیں ہونا، واپس چلو۔ سنو غور سے، حدیبیہ میں دب کر صلح کی گئی، حکم آیا واپس سے نہیں، عمرہ نہیں کرنا۔ حضرت عمر اڑ گئے، حضرت عمر اپنی بات پر کہ نہیں ہم تو عمرہ کریں گے، حکم یہ کہ واپس جاؤ۔ حضرت عمر کیا کہ نہیں عمرہ کریں گے۔ سنو غور سے، حالانکہ عمرہ ایسی عبادت ہے اور ایسا عمل ہے جو بیت اللہ کے علاوہ دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ آئے کتنی تمناؤں سے، آئے کتنی تمنائیں لے کے عمرہ کریں گے، لیکن عمرے سے روک دیا گیا، واپس جائیے، اس سال عمرہ آپ کو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ واپس چلو۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں ہم تو عمرہ کریں گے، عمرہ حق ہے، عمرہ عبادت ہے، ہم حق پر ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، لیکن حکم یہ تھا واپس جاؤ۔ سنو تو صحیح، حالانکہ حضرت عمر اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے صحیح بات حضرت عمر کو الہام کی جاتی تھی۔ فرشتے حضرت عمر کی زبان پر بولتے تھے، لیکن یہاں حضرت عمر کی رائے حکم کے خلاف تھی کہ فیصلہ یہ ہو گیا واپس جانا۔ حضرت عمر گئے ہیں تو بکر کے پاس، ہم حق پر نہیں ہیں، عمرہ عبادت نہیں ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر حکم واپس جانے کا ہے، چلو۔ اور بات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اپنی اس رائے پر اڑنے کی وجہ سے ساری زندگی اعمال کیے اور صدقات کیے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، میں اپنی بات پر کیوں اڑ گیا، بات پر کیوں اڑ گیا۔ اصل میں عرض کرتا ہوں ساتھیوں میں رائے پر اختلاف کیوں ہوتا ہے، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہمارے رائے کے مطابق کام کیوں نہیں ہوا۔ جس طرح ہم کہہ رہے تھے ایسا ہونا چاہیے، یہ کوئی چیز نہیں کہ تم رائے دے دو، جس طرح ذمہ دار طے کریں اس طرح کام کر دو، یہ سب سے آسان راستہ ہے، یہ سب سے آسان راستہ ہے، اور راستہ ہی یہی ہے جو طے ہو جائے اس پر عمل کر دو۔ یہ نہ کہو ہماری رائے زیادہ صحیح ہے، اس سے اجتماعیت ختم ہو جائے گی، کہ نہیں جو طے ہو جائے گا وہ کریں گے، بس یہ نہ کہو ہماری رائے زیادہ صحیح ہے، رائے دے کر فارغ ہو جاؤ، کیونکہ رائے یہ کہیں کہ رائے دینے والے کا حق نہیں ہے، رائے دینے والے کا حق نہیں ہے۔ سنو غور سے، ہم نے رائے کو بنا دیا الیکشن کہ بھائی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہم بھی ووٹ دیں گے۔ سنو تو صحیح، کہاں رہتے ہیں؟ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم بھی کیا دیں گے؟ ہم بھی ووٹ دیں گے۔ سنو غور سے، کس کو دیں گے؟ یا ان کو دیں گے یا ان کو دیں گے، یا ان کو دیں گے یا ان کو دیں گے۔ سنو غور سے، نہیں، رائے دینا الیکشن نہیں ہے، رائے دینا الیکشن نہیں ہے، کیونکہ الیکشن میں تو رائے اپنا حق ہوتا ہے، الیکشن میں رائے اپنا حق ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں بھی رائے دینے کا حق ہے، تبلیغ میں، دعوت میں، دین کے کاموں میں رائے اپنا حق نہیں ہے۔ اگر اللہ دل میں کوئی بات ڈالے تو امانت سمجھ کر ذمہ دار کو پیش کر دو، رائے کو اپنا حق نہ سمجھو، کیونکہ اگر اپنا حق سمجھو گے تو صبر نہیں کر سکو گے۔ بھائی میری زمین، میرا گھر، میری دکان کوئی اگر قبضائے گا تو لڑائی ہوگی نا، کیوں بھائی یہ چھوڑ دو گے؟ کیونکہ میرا حق ہے۔ رائے دینے والے کا حق نہیں ہے،
فیصل کا ذمہ دار کا امیر کا بھی حق نہیں ہے. کیوں؟ دیکھو سنو، جس طرح امام کو لقمہ دینا مقتدی کا حق نہیں ہے بلکہ نماز کا حق ہے، اس طرح ذمہ دار کو رائے دینا یہ ساتھیوں کا حق نہیں ہے بلکہ کام کا حق ہے. رائے دے دو، کیا کرو؟ رائے دے دو، ہماری رائے یہ ہے، بس جو طے ہو جائے اس پر عمل کر لو. کتنا آسان راستہ ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ ہیں اجتماعیت کے اسباب. ساتھیوں کے ساتھ نرم ہو کر رہنا، ساتھیوں سے درگزر کرنا، ساتھیوں کے لیے راتوں کو استغفار کر اور دعائیں کرنا، اور ساتھیوں سے مشورہ. قرآن نے 4 اسباب اجتماعیت کے بتائے ہیں. قرآن نے 4 اسباب اجتماعیت کے بتلائے ہیں. اجتماعیت کے 4 اسباب ہیں. اجتماعیت کے 4 اسباب ہیں. یہ 4 اسباب ایسے ہیں اجتماعیت کے جیسے گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں. ایک پہیہ بھی اگر ناقص ہوگا تو گاڑی چلے گی نہیں، پکی بات، گاڑی چلے گی نہیں، ساری گاڑی کا بیلنس بگڑ جائے گا. ایک پہیہ اگر ناقص ہو گیا، ڈرائیور سمجھ لیتا ہے بیٹھے بیٹھے کون سی پہیے کی ہوا کم ہو گئی ہے، اسی طرح گاڑی کا بیلنس بگڑ جاتا ہے. یہ ہوا کم ہو گئی ہے، ایک پہیے کی ہوا کم ہوگی، ساری گاڑی پر 4 پر اثر پڑے گا. اگر ان 4 کاموں میں سے ایک کام میں بھی کمی ہوگی تو کام متاثر ہوگا. اس لیے آپس کی اجتماعیت کے لیے یہ 4 شرطیں ہیں. یہ 4 شرطیں ہیں آپس کی اجتماعیت کے لیے: نرم ہو کر رہنا، درگزر کرنا، ساتھیوں کے لیے استغفار کرنا، اور آپس میں ایک مشورہ کرنا. آپس میں ایک مشورہ کرنا. ایک مشورہ، دوسرا مشورے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے اختلاف ہو رہا ہے تو ہم مشورہ کر ہم اپنا کر لیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک مشورہ. خلافت کے زمانے میں ایک مشورہ، نبوت کے زمانے میں ایک مشورہ ہوتا تھا کہ سب اجتماعی طور پر ذمہ دار کو رائے دو. سنو غور سے. اس لیے اپنے مشورے کو نماز کی صفت پر لاؤ. مشورے کو نماز کی صفت پر لاؤ. کیونکہ میرے دوستو عزیزو، سارا کام سیرت کے تابع ہے. سارا کام سیرت کے تابع ہے. ہمارا سارا کام سیرت کے تابع ہے. سارا کام سیرت کے تابع. دیکھو غور کرو کہ سیرت میں مشورے کا کیا معمول ہے. سیرت مشورے کا کیا معمول ہے؟ کہ سیرت مشورے کا معمول یہ ہے کہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، سب اس کو رائے دیتے ہیں. ذمہ دار جسے چاہے رائے دے. ساتھیوں کو چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو بات اللہ دل میں ڈالے استغفار کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اپنی رائے پیش کر دیں. بس اپنی رائے پیش کر دیں. یہ ہے اجتماعیت کے اصول. اور میری بات یاد رکھیو، ساری غیبی نصرتیں اس اجتماعیت کے ساتھ، ساری غیبی نصرتیں اجتماعیت کے ساتھ ہیں. یہ ہے اجتماعیت کے اصول.